سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ آج ہمارے ساتھ پھر ہمیشہ کی طرح ہم سب کے ساروں کے دادا رئیس زادہ موجود ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں اور بڑی خطرناک خبریں بھی ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے بتائیں پاکستان کہاں پر کھڑا ہے آج؟ پاکستان تو جہاں پہ کھڑا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کے پروگرام کا آغاز ایک میں فکرے سے کرنا چاہوں گا جو میرا اپنا کرافٹڈ ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو وہ فکرہ کچھ یوں ہے کہ میں اور آپ تو فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے نا، وہ جو منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے۔ یوتھڑوں کے لیے اپنا ہی لکھا کافی ہوگا، آج کل پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ خاص آپ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیں گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، آخر گھر تو اپنا ہے۔ جب گھر کی سلامتی کی بات آئے گی تو ہم گھر کے محافظوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی، ہم ان محافظوں کو ہیوملیٹ نہیں کر رہے ہوں گے۔ صحیح ہے۔ جب دشمن سے جنگ ہو اور محافظ سے اگر نشانہ مس بھی ہو جائے تو پیچھے سے اٹھ کے اس کو گالم گلوچ نہیں شروع کر دیتے، یا اس کو تانے دینا نہیں، دشنام نہیں کرنا شروع کر دیتے، اس کو بیک اپ کرتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پھر نشانہ لے کے لگا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، آپ ہیوملیشن شروع کر دیتے ہیں۔ اور عین اس وقت دیکھیے، میں آج آپ کو پھر کہوں، پاکستان کے موجودہ حالات کو اگر آپ علاقائی اور عالمی حالات سے الگ کر کے دیکھیں گے آپ تجزیے میں خطا کھائیں گے۔ اس کو اس خطے میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ملا کے جب دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ بی ایل اے کے مطالبات کا کیا مطلب نکلتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں سی پیک بند کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، حالانکہ سی پیک تو بھائی جو انفراسٹرکچر بنے گا ان کے بچے استعمال کریں گے نا۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ لاہور سے جا کے عدیل آصف کے بچوں نے تو استعمال نہیں کرنا وہ انفراسٹرکچر۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ عالمی اس خطے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بی ایل اے کیا ہے، یہ ٹی ٹی پی کیا ہے۔ اب تو داعش نے بھی آج جو ہے وہ اپنی پراکسی لانچ کر دی ہے، پاکستان اپنا فرینچائز پاکستان میں لانچ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اناؤنس کیا، انہوں نے باقاعدہ تصویر جاری کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف گروپوں میں، وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم پتہ چل گیا کہ ہمارے دشمن کون کون سے ہیں، وہ بھی کھل کے آ گئے سامنے کے۔ اچھا، پاکستان کیا پریونٹیو میئرز لے رہا ہے پھر اس کے لیے؟ ہمارے ادارے کوئی تیاری شیاری ہے ہماری؟ بہت تیاری ہے ہماری، ہم تیاری کر چکے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جا کے فتح کرنا علاقے کو، ایک ہوتا ہے اس علاقے کے اندر رہائش کے لیے، رہنے کے لیے انتظامات کرنا۔ جی جی، اس علاقے کو فتح کرنا یا آزاد کروانا کسی اور کا کام ہے، لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا، فاٹا کو پاکستان میں مرج کرنا اور وہاں پہ سے دہشت گردوں کو بھگا دینا، اور بائی دا وے دنیا کے 46 ملک مل کے جو دہشت گردی کی جنگ نہیں جیت سکے افغانستان میں، وہ صرف پاک فوج نے جیتی، سنگل ہینڈڈلی جیتی، بغیر کسی بیرونی مدد کے جیتی، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، بھگا دیے ان کو۔ ہم اس وقت امریکن سے جا کے کہتے تھے یہ بھاگ کے ادھر آ رہے ہیں، ان کو ادھر قابو کریں، امریکن نے ہماری بات نہیں مانی۔ اچھا، نتیجے کے طور کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک صاحب تشریف لے آئے اور وہ اس دہشت گردی کو ہاتھ پکڑ کے دوبارہ پاکستان میں انہوں نے درآمد کر لی۔ جی جی، اور اب آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہماری فوج انشاءاللہ اس پہ بھی قابو پا لے گی، ہمارے ادارے اس قابل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قابو پانے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ وہاں پہ ہونا چاہیے، کہ فاٹا کے علاقہ کے اندر جو اس کے اضلاع ایجنسیاں جو پہلے تھیں اب وہ اضلاع ہو گئے ہیں، کہ وہاں پہ ہم نے انفراسٹرکچر بنا دیا، وہاں کی حکومت نے سینکڑوں ارب روپیہ لے کے دھرنوں پہ، مارچوں پہ خرچ کر دیے۔ انہوں نے پنجاب سے تمام مفروروں کو باہر کون کون سے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھلانا ہے، ان کی لوٹ مار کے لیے ان کے پنجاب کے اندر جو ہے وہ فارم ہاؤسز کے اوپر جو ہے وہ مچھلی فارم بنانے سے لے کے اور گھوڑ سواری کے لیے میدان بنانے تک، اس کے اوپر تو کے پی کی حکومت کا پیسہ خرچ ہوتا رہا ہے۔ بے شک، لوگوں کو مفرور کروانا، پشاور کی ایئرپورٹ سے سرکاری پروٹوکول میں ان کو باہر بھجوانا،
ان کاموں کے اوپر وہاں کا فنڈ خرچ ہو رہا ہے, وہاں کا غریب آدمی کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. بے شک جی, بہت زیادہ بہت ظلم. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بہت سخت بیٹھے ہیں ہم, تہیہ طوفان کیے ہوئے والی صورتحال ہے اس وقت. اچھا, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اس وقت. صرف اپروول کی ضرورت ہے پارلیمنٹ سے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ مظہر ہے قوم کی اجتماعی امنگوں کا. آپ کے خیال میں جو اجلاس کے فیصلے ہوئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے, اجلاس کے یہ تو بند کمرہ اجلاس تھا. اوکے. جو چیزیں آئی ہیں یا آئیں گی یا میڈیا پہ چلیں گی وہ ذرائع کے حوالے سے چھپیں گی. ٹھیک ہے. عدیل صاحب جو ہیں وہ کسی چینل کے رپورٹر ہیں, اور نیوز ایڈیٹر چینل کا یا ڈائریکٹر نیوز کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے خبر چاہیے اندر کیا ہوا ہے. تو عدیل صاحب کے دوست ہیں رضوان رضی صاحب, جو کہ اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو اب رضوان رضی صاحب نے انڈر اوتھ ہیں, سارا بھی نہیں بتا سکتے, تو کوئی مبہم سی باتیں کر دیں گے. تو عدیل صاحب اپنی عقل کے مطابق ان کو الفاظ کی شکل دے لیں گے, اور یوں یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اجلاس میں پاسبل یہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پاسبلی کیا ہوا؟ پاسبل یہ ہوا ہے بھائی کہ تم اندر ہو یا باہر ہو, چھوڑیں گے نہیں آپ کو. ارے ٹھیک ہے نا. یہ فائنل وار ہے عدیل بھائی جو اب ہم لڑنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی ساری قوتیں نکل کے آ گئی. وہ بی ایل اے سیکولر ہو, وہ ٹی ٹی پی مذہب کا لبادہ اوڑے ہو, وہ داعش جو ہے وہ اس نے, میرا مطلب ہے کوئی اور لبادہ اوڑا ہو, سارے مل کے آ گئے. وہ نون مقلد ہو, سارے مل کے اکٹھے حملہ آور ہوئے. تو انہوں نے اپنا سارا کچھ جھونک دیا. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے نا کل, وہ بڑی میننگ فل ہے. انہوں نے کہا ہمارا رسپانس بڑا سوئفٹ اور لیتھل ہوگا, تیز اور جان لیوا. اس کا میں نے ترجمہ فوری طور پہ یہ کیا. ٹھیک ہے, پھر کچھ ہونے والا ہے پھر بڑا. اس کا مطلب یہ ہے, مطلب ایک آرمی چیف کو یہ لفظ کیوں کہنے پڑے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے نا وہ ایسے ٹیبل پہ بچھایا جا چکا ہے, منصوبہ بندی پوری اس کی نقص درست کی جا رہی ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو فائنل ٹچ دیے جا رہے ہیں. کل پارلیمانی جو اجلاس ہوا ہے اس سے پہلے وہ اس کو ٹچ دیے جا چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے. ایگزیکیوشن کا ٹائم جو ہے نا اور لیول وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے طے کرنا ہے. اچھا, ہاں جی بالکل. اس لیے ساری لیڈرشپ کو بٹھایا گیا ہے کہ اب آپ بتائیے کہ کب کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیاریاں مکمل ہیں, تیاریاں مکمل کر لی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ تیاریوں کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے ایک بڑا اسکیری واقعہ ہوا تھا بی ایل اے نے جو ہماری ٹرین کے اوپر انہوں نے کیا, تو اس ٹائم پہ کچھ سائبر اٹیک کیا گیا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے. اب جب یہ کام سٹارٹ ہوگا یہ والا, اگر یہ ہو گیا اور پاکستان نے اب جوابی کارروائی کی, تو پھر یہ کوئی سائبر اٹیک ہونے کا خدشہ ہے یا بس؟ پچھلے 24 گھنٹوں سے ممبئی میں 20 انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں مختلف ممالک کی, ان کا اجلاس جاری ہے جس کا میزبان بھارت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اب آپ پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر ہونے والی جو اٹیکس ہیں ان کو اس کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں. بائی دا وے, ممبئی میں جو اٹیک ہوا تھا جی جی تاج محل ہوٹل والا, جی اس وقت بھی یہی اجلاس جاری تھا. اوکے ٹھیک ہے نا. اجمل کساب والا, آپ کو پتہ ہے ہم نے 27 کو جو حملہ کیا تھا بھارت پہ, جی جی, تو ان کے وہ کیا ہوتا ہے, کور ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے کہ سیکٹر کمان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, اس سے 10 میٹر دور گولہ مارا تھا. جی 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 ٹھیک ہے. جی, میسج یہ دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر بھی مار سکتے تھے, لیکن صرف آپ کو بتایا ہے کہ چول نہیں مارنی ہوں. ٹھیک ہے نا. اجلاس اب جاری ہے. کیا یہ تو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. ہاں سر, جواب جانا ہے, یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. ہم اگلا ولاگ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس کیا خبر تھی. میں آپ کو عرض کر کے جا رہا ہوں کہ جواب جانا ہے. جواب جائے گا, جانا ہے, طے ہو چکا ہے, نک سک درست ہو چکی ہے, نٹی گریٹی طے ہو چکی ہے. بس سیاسی قوت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب.
اور کب اور کیسے، سوری کیسے تو ہو گیا، کب سے کیسے سب ہو گیا، کب کے بارے میں کب کا فیصلہ ان کے سامنے رکھ. اچھا میں ایک ایڈیشن کروں گی، خیر تھوڑا سا ذرا پرسنل ہو جانا، آپ منصف تھے کچھ لوگوں کے. ہاں احمد نورانی صاحب اور وہ نہیں، دونوں میرے اچھے دوست ہیں. جی جی ٹھیک ہے. امبرین جو ہے وہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہے، بہنوں کی طرح ہے. تو آپ منصف تھے، لیکن پھر بھی آپ کا دل نہیں کیا کہ کال کرتے انہیں بتاتے یار کی کیتا ہے یار؟ نہیں، میں وہ میرے ان کے ساتھ ذاتی نیاز مندی ہے یا ذاتی یاد اللہ ہے. یہ تو پیشہ ورانہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ میرے سے پیشہ ورانہ طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں، میرے اس تبصرے کے اوپر وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تبصرہ مناسب نہیں تھا، اور میں ان کی خبر کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی یہ خبر کے اندر یہ فلاؤ تھا، یہ اتنی بڑی خبر نہیں تھی. جی بالکل، یہ تو بلکہ آپ نے گلوریفائی کر دیا. میں تو آنیسٹلی آج اور رسپیکٹ کا لیول انکریز ہو گیا. اچھا جاتے ہوئے آخری کوسچن میرا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہو رئی ہے ہمارے یہاں پر، بھائی جان بہت لتر پھر رہے ہیں. آپ نے بھی محتاط ہو کے پوسٹ کرنی ہے. میں پچھلے دنوں ایک اعلیٰ حکام سے ملا ہوں. اچھا جی. جو اس کو ویسے ہی کسی جگہ پہ افطاری تھی تو ہم ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا تھے، کہندے کہ نہیں دادا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس نتیجے دے وچ ساڈا مہمان بننا پڑے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بات طے ہے کہ آپ اس وقت کدھر کھڑے تھے. ایک نظم پہ آپ نے ماڈلنگ کروائی نا اپنے خان کی، وہ کھڑا تھا. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا وہ کدھر کھڑا تھا. یہی پوائنٹ ہے. آپ کھڑے کدھر ہیں؟ قوم کے ساتھ کھڑے تھے یا دشمن کے ساتھ کھڑے تھے؟ اور جس کے ہاں ذرا بھی شک اور شائبہ ہو رہا ہے اس کی تحریروں سے، ٹھیک ہے نا، وہی انہوں نے اپنے لکھے بھی پکڑے جانا ہے. یہ آپ اپنی لائن سر جو محاورہ آپ نے لکھا ہے، پہلے آپ نے بڑی لمبی آپ نے ایسی لائنیں لکھی جنہوں نے تاریخ رقم کی. ایک آپ کی لائن میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے نا، لمحہ موجود میں جو جرم کر رہے ہوتے ہیں بہن ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور آج ایک نئی آپ نے لائن بولی ہے، وہ میں نے لائن بولی ہے کہ آپ اور میں تو فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے نا، ان کے لیے اپنا ہی لکھا کافی ہوگا. نہیں جی بہت شکریہ. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے کچھ جو اس کے پیش رفت ہوئی ہوں گی ان کے اوپر بات کریں گے. بہت شکریہ جی. آپ کے کوسچنز جو بھی ہوں وہ ہمیں ضرور لکھیے گا. تھینک یو.